اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ تمام عالم اسلام کو اللہ پاک پروردگار اتحاد عطا فرمائے اور تمام قسم کے جتنے بھی جنات شیاطین اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تمام آفات و بلیات سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 15 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کچھ حرج نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، أَن تَقْصُرُوا کہ تم قصر کرو، مِنَ الصَّلَاةِ نماز میں، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم، اگر تم ڈرو، ان یفتناکم الذین کافروا، اس بات سے کہ تمہیں جو کافر ہے وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبین، بے شک کافر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، عدو مبین، مبین کھلے، عدوً دشمن، اللہ کہتے ہیں کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں اللہ اپنے مخاطب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، آپ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں وَإِذَا كُنْتَ، اور اے حبیب جب آپ ان میں موجود ہوں، وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ ان میں، آپ اور جب، اذا جب، کنتا فیم جب آپ ان میں موجود ہوں، فاقمتا اور آپ قائم کریں، لہم الصلاۃ ان کے لیے نماز، تو آپ ان کے لیے جب نماز قائم کریں، فلتکم تو آپ کھڑے ہوں، تو طائفات منہم تو ان میں سے ایک گروہ کھڑا ہو، ماں کا آپ کے ساتھ، ولیاخذوا اسلحتہم اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، اسلحتہم، اسلحہ ہتھیار کو کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیار وہ پکڑ رکھیں، فائزہ ساجدوا پس جب سجدہ کر چکے، فلیکون تو وہ ہو جائیں، من ورائکم تمہارے پیچھے، تو جب سجدہ کر چکے تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، ولتاتی طائفات اخرى اور دوسرا گروہ آ جائے، طائفہ گروہ، اخرى دوسرا، تو دوسرا جو گروہ ہے وہ آ جائے، لم یصلوا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا تو پس وہ اب نماز پڑھے، ماں کا آپ کے ساتھ، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیاخذوا حذرہم اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہیں، واسلحتہم اور اپنے ہتھیار، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے جو ہتھیار ہیں اسلحہ ہے اس کو لیے رکھیں، اس کو پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر لوگ ہیں وہ تمنا کرتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ لو تغفلون اگر تم غافل ہو جو ان اسلحتہم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیار سے، وامتیاتکم اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یک بارگی، مَيْلَةً وَاحِدَةً یک بارگی یعنی ایک ہی بار، جیسے حملہ
کر کے ٹوٹ پڑے، تو ایسے وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور ساز و سامان سے تم غافل ہو جاؤ. یہ ان کی تمنا ہے، یہ ان کی کافروں کی یہ خواہش ہے. ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان کان بکم اعظم من مطارن، کہ تم اگر کوئی بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی مطلب تکلیف ہو، تو اللہ کہتا ہے ان کانا بکم اعظم من مطارن، کہ بارش کی وجہ سے تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو، کن تم مردہ یا تم بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، تو اپنے ہتھیار اتار دو. وخذوا حذرکم، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوشیار رہو. حذرکم، تم ہوشیار رہو کس سے؟ دشمن کی نقل و حرکت سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہوشیار رہو. ان اللہ اعد للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب. استغفر اللہ. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ادا کر چکو نماز. اللہ کہتا ہے اذا، جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تم نماز ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقوداً اور بیٹھے ہوئے، ولا جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. جنوبکم اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر طرح سے، چاہے تم کھڑے ہو کر ذکر کر لو، بیٹھے ذکر کر لو، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ذکر کر لو. مطلب ذکر ہر حال میں کرو، ہر حالت میں کرو، چھوڑنا نہیں ہے. وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اللہ کہتے ہیں پھر جب مطمئن ہو جاؤ. ایزا، جب اطمأننتم، تم مطمئن ہو جاؤ، تم تسلی کر لو، تمہیں اطمینان ہو جائے، تو فاقیموا الصلاۃ، تو تم نماز ادا کرو. یعنی اللہ کہتا ہے جب تمہیں دشمن کی طرف سے تمہیں اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے، تو پھر تم اپنی حسب دستور اپنی نماز ادا کرو. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، کتاب موقوتہ، اپنے اپنے مقررہ وقت کے اوپر. اللہ نے فرمایا کہ نماز مسلمانوں کے اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. ولا تاہنوا، اللہ کہتا ہے اور نہ کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، یعنی کہ ان کے تعاقب میں، کافروں کے تعاقب میں، دشمنوں کے تعاقب میں تم کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو فانہم یعلمون، تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے مسلمانوں، جیسے تمہیں اس راستے میں یہ بڑا تمہیں مشکل لگتا ہے نا، اور اس میں تمہیں کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی اب اس راستے میں تکلیف پہنچتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید ہی نہیں رکھتے. مَا لَا يَرْجُونَ، جس کی وہ امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، بڑی دانائی والا ہے. بے شک. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 15 کی آیت نمبر 101 میں نماز قصر کا بیان ہے. نماز قصر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ صرف سفر کی حالت میں نماز ہوتی ہے. قصر کے یہ معنی ہے کہ جن نمازوں میں فرضوں کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں نا، جیسے نماز ظہر ہے، اس میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں، نماز عصر ہے، اس میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں، اور نماز عشاء ہے، اس میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں. تو جن نمازوں میں فرضوں کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، ان میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے. اس آیت میں اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اگرچہ آیت میں کافروں کا خوف شرطیہ یعنی خوف کفار بطور شرط مذکور ہے. اس وقت مسلمانوں کے، جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور اس وقت دیکھیے جب مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کے تمام سفر کفار کے خوف سے گرے ہوئے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں قصر فرمایا ہے. یعلا بن امیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ یعنی اللہ کا صدقہ تم یہ قبول کرو. سبحان اللہ. تمام واجب الاحترام یہاں مسئلہ بھی بیان ہو جائے تو قصر نماز کے حوالے سے بہت اچھا ہوگا. تو جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مقدار اتنی ہے کہ جتنی 3 دن رات میں پیدل اونٹ کی متوسط رفتار سے طے کی جا سکتی ہے. اس کی مقدار خشکی ہو یا دریا کے حوالے سے ہو یا پہاڑوں کے حوالے سے یہ مختلف ہو جاتی ہے. خشکی، دریا
اور پہاڑوں میں یہ مختلف ہو جاتی ہے، یہ جو مقدار ہے نا۔ اکثر فقہا نے میدانی علاقے کے لیے 36 کوس یعنی 54 میل مقرر کی ہے، 54 مائلز۔ دوران سفر اگر کسی جگہ 14 دن تک قیام کرنا ہو تو قصر کرتا رہے، اور اگر مسافر اس سے زیادہ ٹھہرے یعنی 14 دن سے زیادہ اگر اس کا سٹے ہے تو پھر وہ پوری نماز ادا کرے۔ آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا ذکر آیا ہے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل ہو جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے، اور پھر جماعت آ کر جو پہلی والی جماعت تھی وہ آ کر دوسری رکعت بغیر قرت کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر جو ایک رکعت باقی رہ گئی ہے وہ قرت کے ساتھ پوری کرے اور پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں۔ اور پہلی لاح کے تمام واجب الاحترام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام نماز خوف پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابلے سے اہتمام سے نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے، یعنی کہ اس کو چھوڑنا نہیں آیا، ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے، یہاں پر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور یہ جماعت مردوں کے لیے ہے، خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے کہ یہ اہتمام اس وقت ضروری ہے جب ساری فوج ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتی ہو، اور جہاں ایسا نہ ہو اور لوگ الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز ادا کرنے پر کوئی ان کو اعتراض نہ ہو تو پھر ایک جماعت اپنے امام کے پیچھے پوری نماز ادا کر لے اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل ڈٹی رہے۔ جب پہلی جماعت فارغ ہو کر مورچے سنبھال لے تو پھر دوسری جماعت آ کر اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کر لے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ جنگ کے دنوں میں یہ ساری صورتحال ہے۔ اس طرح سے نماز ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح سے تم نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ آیت نمبر 103 میں نماز خوف کا طریقہ تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی حیت کے مطابق سکون سے ادا نہیں کر سکتے تو تم اپنی زبان کو جس حالت میں بھی ہو ذکر الہی میں مصروف رہو، یعنی کہ جنگ جاری ہے اور خوب میدان گرم ہے اور اس دوران میں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں مل پا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حال میں تم ذکر الہی میں اپنی زبانوں کو تر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد میں غفلت ہے وہ نہ آنے پائے تمہارے نزدیک۔ اور جنگ کی حالت میں تو کثرت سے ذکر الہی کرنے کی تاکید کئی آیتوں میں آئی ہے، بے شمار آیتوں میں آئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خوف دور ہو جائے تو پھر نماز کو اس اصلی حیت کے مطابق ادا کرو۔ اور جنگ خندق کے دوران میں بھی یہ واقعہ موجود ہے ہماری اسلامی کتابوں کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد 4 نمازیں اکٹھی تمام صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی تھی۔ تو ایک خاص بات کا جو یہاں ذکر ہے وہ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، مطلب یہ کہ نماز کی ادائیگی وقت کے ساتھ تم پر فرض ہے۔ اس میں اب بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلنی کہ کسی کی بھی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ موج مستی کے ساتھ جب دل کرے پڑھ لی، بلکہ ہر نماز کو اس کے اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کے مقررہ وقت کے اوپر نماز ادا کرے، اور اتنے اہم فریضے کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور منشا سے کام لینا ان کے لیے قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دشمن کے تعاقب میں تم سستی نہ کرو، اس کا پیچھا کرنے کے حوالے سے مانا کہ تمہیں اس راستے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی تکلیف تو تمہارے دشمنوں کو بھی ہوتی ہے، حالانکہ انہیں تو رب سے کوئی صلہ نہیں ملنا، کوئی اجر یا ثواب کی بھی ان کو امید کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں ملنا ان کو کچھ بھی، لیکن پھر بھی وہ کیسے ڈٹے ہوتے ہیں۔ تو تم بھی اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ اور ہرگز سستی نہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی دانائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں، نماز قصر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور نماز خوف بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات کی سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ رکوع نمبر 15 مکمل ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔